تو ناظرین، ہوتا کچھ یوں ہے کہ آپ کے موبائل پر ایزی پیسہ کی ٹرانزیکشن سے ریلیٹڈ ایک میسج آتا ہے جسے آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کس نے ٹرانزیکشن کی ہے۔ اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد آپ کے موبائل پر کال آتی ہے۔ کال کرنے والا شخص بہت ہی غم زدہ آواز میں آپ سے کہتا ہے کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اپنے والد کے علاج کے لیے میں نے گاؤں سے کچھ پیسے منگوائے ہیں جو غلطی سے آپ کے ایزی پیسہ یا جائز اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے ہیں۔ پھر وہ شخص کہتا ہے کہ میں ایزی پیسہ یا جائز کیش کی دکان پر موجود ہوں اور میں آپ کی دکاندار سے بات کرواتا ہوں جو آپ کو یہ بتائے گا کہ مجھے پیسے کیسے بھیجنے ہیں۔ اسی طرح وہ شخص آپ کی دکاندار سے بات کرواتا ہے اور دکاندار آپ کو یہ کہتا ہے کہ آپ کے موبائل پر ایک پن کوڈ آئے گا جسے بتانے پر اس غریب آدمی کے پیسے اسے واپس مل جائیں گے۔ اسی طرح کچھ دیر بعد آپ کے موبائل پر ایک کوڈ آتا ہے جس سے آپ اس دکاندار کو بتا دیتے ہیں اور اگلے ہی لمحے آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ ہیک ہو جاتا ہے اور آپ کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکل جاتے ہیں۔ لیکن اس سارے معاملے میں ہم یہی سمجھتے رہتے ہیں کہ ایزی پیسہ یا جائز اکاؤنٹ تو ہمارے موبائل پر ہی چل رہا ہے اور ہمارا موبائل تو ہر وقت ہمارے پاس ہی ہوتا ہے، اس لیے یہ سیف ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ آپ کی تھوڑی سی لا علمی سے اگلا بندہ آپ کا اکاؤنٹ ہیک کر کے سارے پیسے اس میں سے نکال لیتا ہے۔ اب یہاں تک میں نے آپ کو سادہ الفاظ میں طریقہ واردات بتا دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کے ساتھ کیا گیم کھیلی جا رہی ہوتی ہے وہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں۔ فراڈ کرنے والا گینگ آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے جو کہ کامیاب نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے پاس آپ کے اکاؤنٹ کا کنٹرول ہی نہیں ہوتا اور آپ کے موبائل نمبر پر ایزی پیسہ کی طرف سے میسج آتا ہے۔ میسج کے بعد آپ کو کال آتی ہے جس کے بارے میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اب یہاں پر آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے اپنے موبائل میں ایزی پیسہ اپلیکیشن انسٹال کی ہے۔ میرا پہلے سے ہی اکاؤنٹ بنا ہوا ہے، لیکن میں ایک نئے طریقے سے آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سارا سسٹم کام کیسے کرتا ہے۔ تو سب سے پہلے ایزی پیسہ ویریفیکیشن کے لیے آپ سے موبائل نمبر پوچھتا ہے۔ موبائل نمبر دینے کے بعد آپ کے موبائل پر OTP آتا ہے جسے ہم ون ٹائم پاسورڈ بھی کہتے ہیں۔ اگر آپ ویریفیکیشن میسج اوپن کریں تو اس پر لکھا ہوتا ہے کہ اسے کسی سے شیئر نہ کریں، کیونکہ اس کو شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے۔ ون ٹائم پاسورڈ ایزی پیسہ میں ویریفائی کرنے کے بعد آپ سے ایک سیکیورٹی کوسچن پوچھا جاتا ہے جس میں آپ کو 4 آپشن دیے جاتے ہیں، اس میں سے آپ نے اپنی والدہ کا نام سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پر حیران کن بات یہ ہے کہ آپ کی والدہ کا نام آپ کے ID کارڈ پر لکھا ہی نہیں ہوتا، پھر یہ انفارمیشن ہیکرز کے پاس کیسے آتی ہے؟ اگر نہیں بھی آتی تو یہ اس انفارمیشن کو بائی پاس کیسے کرتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اپنی مدر کا نام ویریفائی کرنے کے بعد ایزی پیسہ نے میرے سے میرا پن کوڈ مانگا۔ اپنا پن نمبر انٹر کرنے کے بجائے میں نے فورگیٹ پن کے آپشن پر کلک کیا تاکہ میں آپ کو یہ دکھا سکوں کہ کس طرح اس آپشن کے ذریعے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگلی سکرین پر ایزی پیسہ نے میرے سے ID کارڈ نمبر مانگا ہے جسے دینے کے بعد میرے موبائل نمبر پر ایک ویریفیکیشن کوڈ آتا ہے۔ اگر آپ اس ویریفیکیشن میسج کو اوپن کر کے دیکھیں تو اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے ڈو ناٹ فارورڈ دس OTP، مطلب کہ اس پاسورڈ کو آگے کسی کو مت بھیجیں، لیکن لوگ یہ غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے اکاؤنٹس ہیک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اپنی OTP ویریفائی کرنے کے بعد ایزی پیسہ نے مجھ سے میری جائے پیدائش کے بارے میں پوچھا۔ اس سوال کے متعلق صرف مجھے ہی پتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہیکرز آپ کے اکاؤنٹ تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ آخری سوال کا جواب دینے کے بعد مجھے پن ری سیٹ کا آپشن دیا گیا۔ اب یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کا اکاؤنٹ ہیک ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ہیکرز کو اپنا OTP نمبر سینڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی پن ری سیٹ کر دیتے ہیں، جس کے بعد وہ آپ کے اکاؤنٹ سے سارے پیسے نکالنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ون ٹائم پاسورڈ کی مدد سے اپنے ایزی پیسہ اکاؤنٹ کی پن ری سیٹ کی ہے تاکہ آپ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ کس طرح آپ کی حساس معلومات جیسے آپ کا ID کارڈ نمبر، والدہ کا نام، جائے پیدائش وغیرہ استعمال کر کے آپ کا اکاؤنٹ ہیک کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کبھی بھی کسی سے OTP یعنی ون ٹائم پاسورڈ شیئر نہیں کرنا ہے، کیونکہ آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہے کہ ہم نے OTP کی مدد سے ہی اپنے اکاؤنٹ کا پاسورڈ ری سیٹ کیا ہے۔ اب چلتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس سارے کیس میں قصور کس کا بنتا ہے۔ تو قصور اس میں سب سے زیادہ آپ کا ہی بنتا ہے، کیونکہ آپ نے لا علمی میں اپنا OTP نمبر کسی اور سے شیئر کیا ہے۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر ان کمپنیز کا قصور بنتا ہے جنہوں نے آپ کا ڈیٹا صحیح طریقے سے پروٹیکٹ نہیں کیا، یعنی جو معلومات آپ نے اپنے بارے میں کمپنی کو فراہم کی تھیں وہ عام لوگوں تک پہنچ گئیں۔ اس کے علاوہ ایزی پیسہ کے حوالے سے میں آپ کو ایک اور انفارمیشن دیتا چلوں کہ اگر آپ بار بار ایزی پیسہ کے اندر غلط OTP پاسورڈ انٹر کرتے ہیں تو ایزی پیسہ آپ کی سیفٹی کے لیے اکاؤنٹ بلاک کر دیتا ہے، جس کی مثال آپ اپنی اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو بھی شخص آپ کا اکاؤنٹ ہیک کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسا راستہ اختیار کرتا ہے جس میں وہ آسانی سے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر انٹر ہو جاتا ہے، اس لیے آپ نے کبھی بھی کسی سے کسی صورت OTP شیئر نہیں کرنا ہے۔